کہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار، لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔